15 یہ بد نصیب آدمی تھے، اور ان کا جرم کیا تھا؟ یہ مذاق اڑانے والے لوگ تھے۔ کبھی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، لیکن دین کا مذاق کبھی نہ اڑانا۔ یہ اللہ پاک مہریں لگا دیا کرتے ہیں مذاق اڑانے والے پر۔ پاکستان کے اندر ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، سردیوں کے دن تھے، کسی اسٹیشن پر ٹرین کھڑی ہوئی، وہ چائے بیچنے والے آئے، ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے چائے لی، وہ ٹھنڈی تھی، ایک ہنس کر مذاق کے طور پر کہنے لگا، مولوی صاحب کتنا مزہ آئے گا جہنم میں کہ چائے تو گرم ہوگی۔ صرف مذاق اڑانا تھا اس نے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بکتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا۔ مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ ہم مذاق کے اندر ایسا کیا کیا بک دیتے ہیں، کبھی ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نمٹوں گا ان بندوں سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرواہ نہ کریں، ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ جس نے مذاق اڑایا دین کا، جس نے مذاق اڑایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ فتح ہوا، اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت عام ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، سب کو معاف فرمایا، اور پھر ان کو بھی معاف فرما دیا جن کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ بیت اللہ کا پردہ بھی پکڑا ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن یہ 15 بد نصیب پھر بھی ہدایت سے محروم رہے، ان کا جرم مذاق اڑانا تھا، اللہ نے نہیں کھولا ان کے لیے دروازہ ہدایت کا۔ 4 طرح کے لوگ تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا مذاق اڑانے والا، اللہ کسی بندے پر نہ توبہ کا دروازہ بند کرتے ہیں، نہ ہدایت کا، ایمان کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ شیطان کے لیے بھی کھلا ہے، لیکن اس بد نصیب کو توفیق نہیں ملے گی، اللہ پاک نے دروازہ بند نہیں کیا۔ لیکن یہ بندے اللہ کی اس سخاوت سے محروم رہتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے ٹھٹھا کرنا، جن کی عادت ہوتی ہے دانت نکالنا، جن کی عادت ہوتی ہے مذاق کرنا، اور مذاق کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچنا کہ ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کبھی کپڑے کا مذاق اڑا دیا، کبھی داڑھی کا مذاق اڑا دیا، کبھی کسی چیز کا مذاق اڑا دیا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ مذاق کرایا کہاں پہنچے گا۔ اس گناہ سے ہمیشہ بچیں، یہ نسلوں کو برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے مذاق کی عادت بنائی، اللہ نے ہدایت سے محروم رکھا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو علماء یہود اور علماء نصارہ کا تھا، جو جانتے تھے اور جاننے کے باوجود وہ ہدایت قبول نہیں کرتے تھے ضد کی وجہ سے۔ یہ ضد بھی بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ میری جماعت کا بندہ نہیں ہے، میری پارٹی کا آدمی نہیں ہے، میرے خاندان کا آدمی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کو قبول نہیں کرنا۔ یہ ہے ضد۔ یہ ضد اختیار کی علماء یہود نے، اور یہ ضد اختیار کی علماء نصارہ نے۔ عبداللہ ابن سوریہ یہ یہود کا سب سے بڑا عالم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مجھے ساتھ لے کر ان کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا، اکیلے تشریف لے گئے، عبداللہ ابن سوریہ کے پاس گئے، کہا علیحدگی میں تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ سب سے بڑا عالم یہود کا بلا کر کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل کیا، میں تجھے قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے دیے، میں قسم دیتا ہوں تجھے اس اللہ کی جس اللہ نے بنی اسرائیل پر بے شمار احسانات کیے، سچ بتا تو مجھے اللہ کے نبی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ کہا بالکل سمجھتا ہوں، بالکل سمجھتا ہوں، اور میں صرف نہیں، یہ اندر جتنی میری جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر آدمی اسی طریقے سے آپ کو اللہ کا نبی سمجھتا ہے جیسے میں سمجھتا ہوں۔
اللہ نے بعد میں قرآن اتارا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے ایک آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ یہ ضد تھی جس کی وجہ سے دوسرا طبقہ ہدایت سے محروم رہا۔ 4 طرح کے لوگ ہدایت سے محروم رہے۔ اللہ پاک بہت بڑے فضل بھی فرمانے والے ہیں، اور اللہ پاک کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کا ہر فضل ہمیں مل جائے اس کے لیے دعا بھی کریں، اور اللہ کی پکڑ سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے اس کی بھی دعا کیا کریں۔ اللہ پکڑنے پر آتے ہیں، ذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے غرق کرنے سے پہلے۔ اسے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک اگر یہ تمہارے غلاموں میں سے کوئی غلام بغاوت کر جائے تمہارے ساتھ اور تمہاری حکومت کو تسلیم نہ کرے اور اپنی الگ سے حکومت کا دعویٰ کر دے تو تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ کہا اس کو پکڑ کر میں سمندر میں ڈبو دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ڈبویا ہے سمندر کے اندر تو یہی بات یاد کروائی۔ خود ہی کہتے تھے کہ باغی کی یہ سزا ہے کہ اس کو سمندر میں ڈبو دینا چاہیے، تجھ سے بڑا باغی کون ہوگا؟ اللہ نے تجھے حکومت بھی دی، اللہ نے تجھے بہت ساری نعمتیں دی، اور بدبخت تو اللہ ہی کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تجھ سے بڑا باغی کون ہوگا؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی پکڑ ایسے ہوتی ہے۔ اگر آج میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے کے اندر کھانے والے بچے میرے نافرمان ہو جائیں گے۔ اولادوں کی نافرمانی کا رونا بہت رویا جاتا ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ ہم کتنے نافرمان ہیں؟ میں نے اپنے رب کی کتنی نافرمانی کی کہ آج میری اولاد نافرمان ہوئی؟ میں نے اپنے رب کی نعمتوں کی کتنی ناشکری کی ہے کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں پکڑتا ہوں تو ایسا پکڑتا ہوں، اللہ جرم کے مطابق سزا دیتے ہیں۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ جب میں پکڑتا ہوں تو ایسا پکڑتا ہوں کہ نفع کی چیزوں کو بھی وبال بنا دیتا ہوں۔ وہی دکان جس کے لیے ساری زندگی محنت کی وہی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، وہی گاڑی جس کو خریدنے کے لیے سالہ محنت کی وہی حادثے کا سبب بنتی ہے، وہی عورت جس کے لیے بہت محنت کی وہی نافرمانی کرنے والی بنتی ہے، وہی اولاد جس کے لیے ساری زندگی محنت کی وہی سر کے اندر خاک ڈالتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، قاعدہ قانون ہے۔ آنکھیں کھول کر زندگی گزارنا سیکھیں۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں، اللہ کے ہاں ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے، دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اپنے دلوں کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو انسان بنا کر چلنا، اپنے آپ کو مسلمان بنا کر چلنا، اللہ کا بندہ سمجھ کر چلنا، ان چیزوں کو سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔